جی ترک اوپر ہی ہے. اچھا کیسے ہو جناب؟ جی بالکل ٹھیک. جی فرمائیے. ہاں جی، میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب آپ سے جی کہ مان لیجئے دو ویکتی، مطلب دو آدمی بیٹھے ہوئے کوئی اپرادھ کر رہے ہیں. آپ مطلب اس چیز کا احساس کیجئے. مان لیجئے دو آدمی بیٹھے ہوئے اپرادھ کر رہے ہیں. ایک ویکتی تو مورتی پوجا کر رہا ہوا بیٹھا، اور ایک ویکتی بیٹھا ہوا کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے. تو کون سا اپرادھ بڑا ہے؟ مورتی پوجا. بس یہی دیکھنا تھا جی. دھنیہ واد مفتی صاحب. اچھا، تو یہ دونوں ہی آپ میرے خیال سے سناتن کی بک پڑھ کے آئے ہیں. ایک آپ نے پراسر اسمرتی پڑھ لی، اور دوسرا جو ہے آپ نے وہ کیا نام ہے اس کا، میمانسا درشن پڑھ لیا، یا پھر کوئی اور پڑھ لی، مہا بھارت وغیرہ پڑھ لی. دونوں کتابیں پڑھ لی آپ نے لگتا ہے، اور سوال کا جواب ہم سے لینے آ گئے. ہاں نہیں وہ تو خیر چلے، ترکشیل صاحب تو چلے گئے. اصل میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے میں بس سمجھا دوں. اگرچہ بیک سٹیج ہے لیکن ابھی لینے کی ضرورت نہیں ہے unless if he has a further question. دیکھیں، جب یہ ہوتی ہے بات کہ مثلا ایک سینیریو بتایا گیا، بھائی دو آدمی اپرادھ کر رہے ہیں. ایک آدمی مورتی پوجا کر رہا ہے اور دوسرا کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے. تو کون سا اپرادھ یا کون سا جرم زیادہ بڑا ہے؟ تو ایک انسان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی لگے گا کہ مورتی پوجا کرنا تو کون سی بڑی بات ہے بھائی، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا وہ. اچھا، جو آدمی کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، اس کا ریپ کر رہا ہے، یہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو ایک جرم میں دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، دوسرے جرم میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا ہے. تو وہ جرم کے جس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا وہ چھوٹا ہوگا، اور جو نقصان والا جرم ہے جس میں دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ بڑا جرم ہوگا. لیکن اسلام میں اس کا الٹا کہہ دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا نا جی بس میں یہ دیکھنے آیا تھا. اچھا کیا ہوگا کہ اس کی شارٹ کلپ بنے گی، پھر غیر مسلموں کے اندر چلے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ دیکھو مسلمان کیسے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت پوسٹ کلونیلزم کا، یہ جو الفاظ میں استعمال کرتا ہوں ان کے پیچھے پوری ایک لاجک ہوتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تمام لوگ جو پوسٹ کلونیلزم کا شکار ہیں، جو مغربی تہذیب کی غلامی اختیار کر چکے ہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں 99% وہی لوگ ہیں کہ جن کا سوچنے کا، سمجھنے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے، وہ ویسٹ سے امپورٹ ہوا ہے. تو اب ویسٹ نے ان کو یہ بتایا کہ جرم وہ ہے کہ جس میں آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں، اور جب آپ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں، کسی دوسرے انسان کو یا تو مالی یا جسمانی نقصان نہ پہنچا رہے ہوں، تو اس کو جرم نہیں کہا جائے گا. اب تمام ہمارے ہندو بھائی اسی اعتبار سے سوچنے لگے کہ بھائی مورتی پوجا تو جرم ہے ہی نہیں، پھر اور بچے کا ریپ کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، چونکہ اس میں جسمانی طور سے ایک بچے کو نہ صرف ایک جسمانی بلکہ ایموشنل نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ سٹینڈرڈ ہی دراصل ہم اس سٹینڈرڈ کے اوپر، اس کو بولتے ہیں دا ہارم پرنسپل، ہم اس سٹینڈرڈ کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو دا ہارم پرنسپل ہے یہی بنیادی طور پر غلط ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دا ہارم پرنسپل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جرم کو یا کسی بھی غلط بات کو یا کسی امورل بات کو امورل اس وقت سمجھا جائے گا جب یا تو آپ جسمانی طور پر یا مالی طور سے کسی کو نقصان پہنچا رہے ہوں. اچھا، آپ اپنے کو نقصان پہنچائیں یا اس کو نقصان نہیں سمجھا جاتا. مثال کے طور پر اگر آپ خودکشی کرنا چاہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ ملکوں میں، ابھی اکثر ملکوں میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا خودکشی کی بھی اجازت دی جائے گی، سوسائڈ کی بھی اجازت دی جائے گی. امریکہ کے بہت سے صوبوں میں اجازت ہے، سوئٹزرلینڈ میں باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے. دنیا کے جو بڑے بڑے امیر لوگ جاتے ہیں جن کو کینسر کی تکلیف سے بچنا ہوتا ہے وہ جا کے وہاں خودکشی کر لیتے ہیں. باقاعدہ اس کی فیس ہے، اس کے چیمبرز بنے ہوئے ہیں، آرام سے مرو اپنے لوگوں کے درمیان. قانون بنا کر اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. آپ کا اپنے آپ کو قتل کر لینا یہ ہارم پرنسپل میں نہیں آتا، چونکہ آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کو انسان کے اس کو نقصان نہیں سمجھا جاتا. اب یہاں تصور کریں کہ ایک آدمی خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ایک پتھر کی پوجا کرتا ہے،
ایک جانور کی پوجا کرتا ہے یا کسی بھی چیز کی پوجا یا عبادت کرتا ہے، کسی بھی چیز کی خدا کو چھوڑ کر، وہ سب سے زیادہ اس وقت اپنا نقصان کر رہا ہے. خدا کا تو نقصان کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. اور اپنا نقصان کیا ہے؟ اپنا نقصان یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل کو معاف کر کے اس نے خدا کی مخلوق سے وہ مانگنا شروع کر دیا کہ جو خدا کی مخلوق اس کو کبھی دے نہیں سکتی. کبھی وہ مزاروں پہ جاتا ہے یا پتھروں کے سامنے سر جھکاتا ہے اور ان سے اولاد مانگتا ہے. کبھی وہ پتھروں کے سامنے اور مزاروں کے سامنے سر جھکاتا ہے اور ان سے رزق مانگتا ہے. ان کے پاس تو خود کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، وہ آپ کو کیا دیں گے؟ اس نے نقصان کس کا کیا؟ اپنا کیا. اس کے بعد جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی اور اس دنیا سے وہ جائے گا اور قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا، تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو اس نے اپنا نقصان سب سے زیادہ کیا ہے. پلس اس کائنات میں، اس دنیا میں جہاں وہ زندگی گزار رہا ہے، وہاں پر بھی وہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا ہے بلکہ پورے معاشرے کا نقصان کر رہا ہے، پوری سوسائٹی کا نقصان کر رہا ہے. وہ سوسائٹی کا نقصان اس طریقے سے کہ ایک آدمی اگر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے، تو اس کی عبادت سے ہو سکتا ہے کہ 10 لوگ متاثر ہوں گے. وہ 10 لوگ بھی پھر غیر اللہ کی عبادت کریں گے، پھر وہ 10 لوگ کو متاثر کریں گے، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑی سوسائٹی غیر اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے گی. یہ جو سوسائٹی ہے کہ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اس کے پاس خدا کے دیے ہوئے جو مورل ویلیوز ہیں وہ نہیں ہے، اس کے پاس غیر اللہ کے دیے ہوئے مورل ویلیوز ہیں. اب دیکھیں پوری سوسائٹی کا نقصان ہوا. اب یہاں اس سوال کو دوبارہ دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ میں نے کیوں کہا. دو لوگ ہیں جو جرم کر رہے ہیں. ایک آدمی ہے جو ایک بچے کا ریپ کر رہا ہے، دوسرا آدمی ہے جو غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. کس کا جرم زیادہ بڑا ہے؟ ہم نے کہا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کا جرم زیادہ بڑا ہے. کیوں؟ نمبر 1، اس نے صرف اپنا نقصان، صرف یہ نہیں کہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، وہ پوری سوسائٹی کو متاثر کر رہا ہے اور اس عمل کو گلوریفائی کر کے پوری سوسائٹی کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ عبادت ہے. اور پھر یہ پوری سوسائٹی جب غیر اللہ کی عبادت کرنے کی عادی ہو جائے گی تو ان کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ غیر اللہ دے گا، اللہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے؟ اس طرح پوری سوسائٹی آہستہ آہستہ کرپٹ ہو جاتی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ورسز اے مین جو ایک بچے کا ریپ کر رہا ہے، سوسائٹی کو وہ بھی متاثر کر رہا ہے، لیکن جب سوسائٹی اس عمل کو دیکھتی ہے تو پہلے خوش نہیں ہوتی ہے بلکہ پہلے اس عمل کو ڈسگسٹنگ سمجھتی ہے، کہتی ہے کتنا خراب آدمی ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ 2-4 لوگ اس سے متاثر ہو کر کرتے وہ بھی جرم ہی ہیں، سوسائٹی اس کو جرم ہی قرار دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بچوں کا ریپ ہے اس کو فخریہ طور پر، اس کو ایک ریلیجس یعنی ریچول بنا کر، اس کے عبادت خانے بنا کر یہ ایک عمل نہیں کیا جاتا. ہاں لیکن اگر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو فخریہ طور پر ہوتی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو عبادت خانے بنا کر کی جاتی ہے، اور پوری سوسائٹی، پورے ریلیجن، تمام کی تمام مورل ویلیوز اس کے اوپر قائم ہوتی ہیں. چائلڈ ریپ کے اوپر کوئی مورل ویلیو قائم نہیں ہوتی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ضرر یا نقصان صرف وہ ہے کہ جو ایک بندے نے دوسرے بندے کو پہنچا دیا. ایک انسان جو پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ نقصان نہیں ہے. اور جب یہ ذہن میں بات فٹ ہو جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایک بچے کا ریپ زیادہ بڑا گناہ ہونا چاہیے پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کے مقابلے میں. جب آپ اس ویسٹرن ویلیو کو، دا ہارم پرنسپل کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کو ڈیبنک کریں گے تو میرے سوال کا آپ کا جو اعتراض تھا اس کا جواب بہت آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا.